اور ترجیح کے قواعد میں جس طرح ترجیح صریح اور ترجیح التزامی کی تفصیل عرض کی گئی ہے، تو آگے ہے صیغ الترجیح، کہ ترجیح کے صیغے وہ کون سے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بحث جو ہے وہ صحیح اور اصح کے بارے میں ہے، کہ کس قول کے لیے صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کس قول کی ترجیح کے لیے اصح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر اس میں قول مختار کیا ہے، ابن عبد الرزاق کا قول کیا ہے کہ انہوں نے جو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ نے بعض دوسرے لوگوں کا قول بھی ذکر کیا ہے، جو علامہ بیری کے حوالے سے جو اس نے حاشیہ بزدوی سے نقل کیا ہے، اور پھر اس میں قول فیصل کیا ہے اس باب میں، اور پھر علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کی اپنی رائے کیا ہے، اور پھر اس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی تحقیق کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو صریح ترجیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تمام درجے اور قوت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ دوسروں کی نسبت زیادہ قوت رکھتے ہیں، اور ان الفاظ میں جو سب سے قوی لفظ ہے وہ ہے علیہ عمل الامہ، علیہ عمل الامہ، یہ سب سے قوی درجے کے الفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اسی سے ترجیح ہوگی اور یہ صریح ترجیح میں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہے علیہ الفتوی اور بہ یفتیٰ، اور پھر اس کا کے بعد ہے الفتوی علیہ، اور پھر اس کے بعد ہے هو الصحیح، اور پھر اس کے بعد ہے هو الاصح، اور پھر باقی تمام الفاظ قوت تصحیح کے اعتبار سے برابر ہیں، جیسے هو المعتمد اور هو الاشبہ۔ البتہ ان میں جو اسم تفضیل کے صیغے ہوں گے وہ دیگر صیغوں کی نسبت راجح ہوں گے۔ یہ یہاں تک کی جو بات ہے یہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے عقود رسم المفتی میں ذکر کیا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اصحاب الترجیح مختلف مسائل میں ترجیح کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان الفاظ کے درمیان جو ترتیب ہے وہ اس قاعدہ میں ذکر کی گئی ہے۔ البتہ اور وہ اس قاعدہ میں کس ترتیب سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سب سے قوی جو ہے وہ ہے علیہ عمل الامہ، پھر اس کے بعد علیہ الفتوی اور بہ یفتیٰ، پھر اس کے بعد ہے الفتوی علیہ، علیہ الفتوی مقدم ہے، بہ یفتیٰ مقدم ہے، اور الفتوی علیہ اس کے بعد ہے، اور پھر هو الصحیح ہے، اور پھر هو الاصح ہے، اور پھر اس کے بعد هو المعتمد اور هو الاشبہ وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ البتہ صحیح اور اصح کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ ان میں کون سا زیادہ قوی ہے، صحیح زیادہ قوی ہے یا اصح زیادہ قوی ہے۔ تو اس میں بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اصح، چونکہ اس میں تفضیل والا جو ہے وہ کیا ہے، بنسبت صحیح کے زیادہ قوت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا مقصد ہی مادہ اشتقاق مثلا تصحیح کی زیادتی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن عبد الرزاق رحمہ اللہ نے الدر مختار پر اپنی شرح مفاتیح الاسرار و لوائح الافکار میں اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اور دیگر حضرات جو دوسرے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحیح کا لفظ اصح سے قوی تر ہے، کیونکہ صحیح کا مقابل جو ہے وہ لفظ خطا ہے، اور اصح کا مقابل جو ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح کا مقابل لفظ خطا ہے، اور اصح کا مقابل جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ تو جس لفظ صحیح کا مقابل خطا ہوگا اس میں زیادہ تاکید ہوگی بنسبت اس کے جس کا مقابل صحیح ہے، اور اس بات کو علامہ بیری رحمہ اللہ نے حاشیہ بزدوی سے نقل کر کے اس کے بعد لکھا ہے کہ مناسب ہے کہ یہاں اس بات کی قید لگائی جائے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں ہم نے ایسا بھی پایا ہے کہ اصح قول کے مقابلے میں شاذ روایت ہوتی ہے، اصح قول کے مقابلے میں شاذ روایت ہوتی ہے۔ اس بارے میں فیصلہ کن بات کیا ہے، وہ جو حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں جو قول فیصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اصح اور صحیح دونوں کا کہنے والا ایک ہی شخص ہو تو بالاتفاق اصح ہی صحیح پر مقدم ہوگا۔ جب ان دونوں لفظوں کے قائل الگ الگ ہوں تو پھر وہ اختلاف ہوگا جو پہلے ذکر کیا گیا کہ اصح بعض کے نزدیک اصح قوی ہے کیونکہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور بعض کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ اس کا مقابل خطا آتا ہے۔
تو ابن عابدین رحمہ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ مشہور یہی ہے کہ اصحی اس صورت میں بھی صحیح پر مقدم ہوگا، اس صورت میں بھی صحیح پر مقدم ہوگا. لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو ہر مقام پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لفظ اصح جیسے صحیح کے مقابلے میں آتا ہے ویسے کبھی اس کو خطا کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، مثلا 3 قول ہوتے ہیں، وہاں صحیح کا لفظ اس تیسرے قول کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے جو خطا ہوتا ہے، اور پھر اصح کا لفظ اس قول کے مقابلے میں لایا جاتا ہے جس کے لیے صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. اب جس قول کو صحیح کہا گیا وہ تیسرے قول کے مقابلے میں جو خطا ہے تو راجح ہو، اس تیسرے قول کے مقابلے میں راجح ہوگا، لیکن قول اصح کے مقابلے میں راجح نہیں ہوگا. لہٰذا زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ سیاق کلام میں غور کیا جائے اور اس کے ذریعے کہنے والے کی مراد تک پہنچا جائے، کہنے والے کی مراد تک پہنچا جائے، نہ یہ کہ اصح اور صحیح میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر ہر جگہ اس قاعدہ کو لاگو کر دیا جائے. اس میں یہ ساری تفصیل ہے، لیکن یہ جو تفصیل ذکر کی گئی ہے یہ پوری تفصیل اس وقت ہے جب یہ الفاظ مختلف اقوال کے لیے استعمال ہو، جب یہ الفاظ مختلف الفاظ کے لیے استعمال ہو، مختلف اقوال کے لیے استعمال ہو. لیکن جب لفظ اصح ایک تصحیح کو دوسری تصحیح پر ترجیح دینے کے لیے استعمال ہو تو پھر بلا شبہ اصح ہی صحیح پر راجح ہوگا. یعنی لفظ اصح کو ایک جو اس کی تصحیح ہے، ایک تصحیح کو دوسری تصحیح پر ترجیح دینے کے لیے استعمال ہو تو پھر اصح ہی صحیح پر راجح ہوگا. اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال یہ بنے گی کہ جب کوئی فقیہ 2 ائمہ سے الگ الگ تصحیح نقل کرے، ایک امام کا قول نقل کرے کہ انہوں نے اس قول کی تصحیح کی ہے، اس قول کو صحیح قرار دیا ہے، دوسرے امام سے دوسرے قول کو نقل کرے کہ اس دوسرے امام نے اس قول کو کی تصحیح کی ہے اور اس کی تصحیح نقل کی ہے، اور پھر یہ کہے کہ یہ دوسری تصحیح جو ہے پہلی کی نسبت اصح ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مقصد اسی تصحیح کو ترجیح دینا ہے جس کو اس نے لفظ اصح سے تعبیر کیا ہے. ان کے علاوہ باقی الفاظ ایک ہی مرتبے کے ہیں اور وہ ہے بھی ناخذ علیہ الفتوى علیہ فتوى مشائخنا هو المعتمد هو الاشبہ هو الاوجہ. تو یہ الفاظ قوت تصحیح میں پھر برابر ہیں، البتہ ان میں بھی اس میں تفضیل کے صیغوں میں وہی اختلاف ہے جو صحیح اور اصح میں ہے. تو اور حقیقت اس میں ان الفاظ میں یہ ہے کہ جو هو الاشبہ اور هو الاوجہ ہے، یہ زیادہ ان الفاظ کی ترجیح، اگر ترجیح ان الفاظ کے ساتھ ہو تو یہ بھی ناخذ اور علیہ فتوى مشائخنا اور هو المعتمد کی نسبت زیادہ راجح ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو اس میں تفضیل کا ذکر کیا گیا ہے تو ایسے الفاظ میں اس میں تفضیل دیگر صیغوں پر راجح ہوگا. خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے. اب آگے ان میں سے یہ تو ذکر کیا گیا ترجیح صریح اور ترجیح التزامی، اور پھر صیغ ترجیح کا ذکر یہاں پر آگے، اور یہ ساری تفصیل جو شرح قدر رسم المفتی میں ہے یا مقدمہ شامی میں ہے یا اسی طرح دوسرے اور فتاوی کی کتابوں میں ہے یا شیخ الاسلام حفظہ اللہ کی اصول الافتاء و آدابہ میں ہے، تو سب کا خلاصہ یہی باتیں ہیں. اور آگے جو ہے اگر 2 اقوال متعارض ہوں، اگر 2 قول ایسے ہوں کہ وہ متعارض ہو اور ان میں سے ایک کو ترجیح دی گئی ہو اور ان میں سے ہر ایک کو ترجیح دی گئی ہو، 2 قول ہیں اور وہ متعارض ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو ترجیح دی گئی ہو، تو اگر دونوں ترجیحات ایک ہی شخص کی طرف سے ہیں تو پھر ان میں متأخر ترجیح پر عمل ہوگا. اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو یا دونوں ترجیحات 2 الگ الگ شخصوں کی طرف سے ہیں تو مفتی ان میں سے ایک کو ترجیح دے گا. ایسے وجوہ ترجیح کو مد نظر رکھ کر جو اس کے سامنے واضح ہو تو اسی کو وہ کیا کر دے گا، ترجیح دے گا. یہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو شعر ذکر کیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَلْيَخْشَ بَطْشَ رَبِّهِ يَوْمَ الْمَعَادِ.
تو اس شعر کے ضمن میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر دو اقوال ایسے ہوں کہ وہ باہم متعارض ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو ترجیح دی گئی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ترجیح دینے والا ایک ہی شخص ہے یا دوسرے لوگ ہیں یا مختلف لوگ ہیں۔ اگر ترجیح دینے والا ایک ہی شخص ہو تو پھر ان میں سے متاخر کو ترجیح دی جائے گی، متاخر پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو یا ترجیح دینے والے الگ الگ شخصیات ہو تو پھر ان میں سے مفتی ایک ہو ترجیح دے گا، اور پھر وجوہ ترجیح جو پہلے ذکر کیے گئے ہیں ان وجوہ ترجیح کو مد نظر رکھ کر ان کے سامنے جو واضح ہو ان میں سے ایک کو ہی ترجیح دے گا۔ اگر ان دونوں اقوال کے لیے وجوہ ترجیح میں سے کوئی بھی واضح نہ ہو تو پھر مفتی کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے ایک قول کو لے، اپنے دل کی گواہی کے ساتھ اور نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے سے ثواب یعنی درستگی کو طلب کرتے ہوئے پھر ان میں سے کیا ایک کو ترجیح دے گا۔ اب اس کی یہ جو قاعدہ ہے اس کی میرے خیال سے ترجیح کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ اس میں اہم بات ان وجوہ ترجیح کو جاننا ہے جن کے ذریعے ایک ترجیح کو دوسری ترجیح پر فقیت دی جاتی ہے، اور وہ جو علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اور شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو تصحیحوں میں سے ایک صریح اور دوسری التزامی ہو تو پھر کیا ہوگا، صریح پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر دو تصحیحوں میں سے ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہو جو دوسری تصحیح کی نسبت زیادہ قوی ہے تو قوی لفظ والی تصحیح کو ترجیح دی جائے گی، قوی لفظ والی تصحیح کو ترجیح دی جائے گی، جس طرح صیغ ترجیح میں اور تصریح میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک متون میں مذکور ہو اور دوسری غیر متون میں تو جو تصحیح متون میں ہوگی وہ راجح ہوگی۔ ہاں وہاں پر وہ جو تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ اس صورت میں کہ جب اصحاب الترجیح میں سے کسی فقیہ نے غیر متون کے راجح ہونے کی صراحت کی ہو تو پھر اس میں سے اس قول کو ترجیح دی جائے گی جو غیر متون میں ہے، اور اصحاب الترجیح سے اس کی ترجیح لازم ہے، اور دوسرا قول جو چاہے وہ متون میں ہی ہو لیکن وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اور چوتھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک ظاہر الروایہ ہو اور دوسری غیر ظاہر الروایہ ہو تو راجح وہ ہوگی جو ظاہر الروایہ میں ہے، جس طرح طبقات مسائل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اگر ان دو میں سے ایک امام صاحب رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اور دوسرا صاحبین کا، تو راجح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور جو چھٹی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک قول اکثر مشائخ کا ترجیح یافتہ ہو اور دوسرا بعض مشائخ کا ترجیح یافتہ ہو تو راجح وہ ہوگا جو جس کی طرف اکثر مشائخ نے ترجیح کی نسبت کی ہوئی ہے۔ اور ساتویں وجہ اگر ان دو اقوال میں سے ایک قیاس ہے اور دوسرا استحسان ہو تو استحسان کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر ان میں سے ایک زمانے کے حالات کے زیادہ موافق ہو تو پھر دیگر اقوال پر اس کو ترجیح دی جائے گی، جس طرح عرف اور عادت والی صورت میں تمام قواعد وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور نویں وجہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک قول کسی ایک صاحب نظر مفتی کے نزدیک جو دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہو تو وہ دیگر کی نسبت اولا ہے۔ اور یہ وہ وجوہ ترجیح ہیں جن کو علامہ شامی رحمہ اللہ نے شرح خود رسم المفتی میں ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہے جس کو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جو حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو قولوں میں سے ایک قول ہو انفع للفقراء تو پھر اس میں سے جو فقہا کے لیے فائدہ ہو تو اس قول کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ خصوصاً باب زکوٰۃ میں ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اگر دو اقوال باہم متعارض ہو اور اس میں ترجیح کا مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس میں سے اس قول کو لیا جائے گا جو انفع للفقراء ہو، جس طرح آج کل ضم بالقیمہ اور ضم بالاجزاء میں جو فتاوے چل رہے ہیں تو فقہا معاصرین کی جو رائے ہے تو ان میں سے بعض کے نزدیک جو ضم بالقیمت ہے وہ انفع للفقراء ہے اور بعض کے نزدیک ضم بالاجزاء انفع للفقراء ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔
اور دوسری جو وجہ ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر دو قولوں میں سے ایک انفع للوقف یعنی وقف کی اشیاء کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو تو وہ دیگر کی بنسبت اولا ہوگا، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اوزاد للاوقاف نفعا بانا میں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر دو اقوال میں سے ایک حد یعنی شرعی سزا کو ساقط کرنے والا ہو تو وہ راجح ہو، کہ اگر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں مختلف اقوال باہم متعارض ہے، ایک سے حد ثابت ہوتی ہے اور دوسرے سے حد ساقط ہوتی ہے، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس قول کو لیا جائے کہ جس سے حد ساقط ہو، اس لیے کہ وہ شبہات والا قاعدہ ہے کہ الحدود تدرأ بالشبہات۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تعارض حلت اور حرمت کے درمیان ہو تو راجح وہ قول ہوگا جو حرام کو ترجیح دینے والا ہو، جو حرام کو ترجیح دینے والا ہو۔ اور ان کے ساتھ ساتھ مزید اور وجوہ ترجیح بھی حضرت شیخ الاسلام حافظہ اللہ نے ملائی ہے، وہ یہ کہ معاملات میں آسان قول ایسر پر فتویٰ دیا جائے گا کہ لوگوں کے لیے آسان ہو، اور عبادات میں احوط یعنی زیادہ احتیاط والے قول کو ترجیح ہوگی۔ اور اسی وجہ سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی تفصیل ذکر کی ہے کہ جو مسائل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر جو فتویٰ ہے وہ خصوصاً عبادات میں، جو کہتے ہیں کہ عبادات میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے گا، تو اس لیے کہ وہ احوط پر فتویٰ دیتے ہیں اور قول اختیار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام وجوہ ترجیح فقہا نے ذکر کی ہے، اور وہ ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سب ایسے قواعد کلیہ نہیں ہے کہ جن پر تمام حالات میں عمل کیا جا سکے، بلکہ بعض اوقات ان مرجحات کے درمیان بھی تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے کہ ایک مرجح ایک قول کی ترجیح چاہتا ہے اور دوسرا مرجح دوسرے قول کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے، تو اس وقت ان کے درمیان کوئی ایسا قاعدہ کلیہ بیان کرنا ممکن نہیں جس پر ہر جگہ عمل کیا جا سکے۔ تو ایسی مثالوں میں معاملہ مفتی کے ذوق صحیح اور ملک فقہیہ کے ثبوت کر دیا جاتا ہے، جو ان متعارض وجوہ ترجیح میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتا ہے، اور بعض اوقات مفتی یہ سمجھتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سدًا للذریعہ ہو تو پھر وہ قول احوط جو احتیاط پر مبنی ہوتا ہے تو اس کو لے لیتا ہے، اور کبھی مفتی کے سامنے ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں ابتلاء عام ہوتا ہے تو وہ اس قول کو لیتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہو اور ایسر ہو، آسانی کا معاملہ ہو، جس طرح مفتی کے اہلیت کے شرائط میں بیان کیا گیا تھا کہ جو حدیث میں ہے کہ یسروا ولا تعسروا، اور اللہ جل شانہ خود قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ اور ان تمام صورتوں میں اعتماد اس فقی استعداد پر ہوتا ہے جس کو فقاہت نفس کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ روبکار ہو، اور مفتی کا مقصد خواہشات نفس کی پیروی نہ ہو، اور عام طور پر یہ چیز بغیر ایسی استعداد رکھنے والوں کی صحبت اختیار کیے کہ حاصل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جو آدمی صرف مطالعہ کے ذریعے سے اور کتابیں پڑھنے کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیتا ہے اور وہ پھر آگے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ان کے لیے بہت بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفتی کے ساتھ بیٹھ کر اور مفتی کے ساتھ رہ کر ان کے طریقہ کار کو سمجھنا کہ وہ کون سے اقوال میں، کون سے مسائل میں کون سے اقوال کو ترجیح دیتا ہے اور کس بنیاد پر ترجیح دیتا ہے، خواہشات نفس کی تابعداری کو کس طرح چھوڑتا ہے، اور تقوی پر عمل کرتے ہوئے کس طرح اس رائے کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ساری تفصیلات اسی میں ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور قاعدہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی چونکہ ترجیح کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں جب اصحاب الترجیح سے مختلف اقوال میں سے کسی کی تصحیح نہ پائی جائے پھر ظاہر الروایہ کی پیروی کرنا ہی لازم ہے، اور جب دو روایتوں میں اختلاف ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک ظاہر الروایہ ہو تو اس روایت پر عمل کیا جائے گا جو زمانے کے لحاظ سے مؤخر ہو، جو زمانے کے لحاظ سے مؤخر ہو۔ اس کی تشریح میں حضرت شیخ الاسلام حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتب ظاہر الروایہ کے درمیان اختلاف واقع ہو جاتے ہیں، بس اس وقت اس کتاب کو لیا جائے گا جس کی تالیف بعد میں ہوئی، اور اس کے مخالف روایت ایسے ہو جائے گی گویا اس سے رجوع کر لیا گیا ہے، لہٰذا ان ظاہر الروایہ کی جو 6 کتابیں ہیں اس کی تاریخ جاننا بھی لازمی ہے، جس سے طبقات المسائل میں بھی مختصراً ہم نے ذکر کیا تھا
اور اب بھی تھوڑی سی یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو پہلی کتاب ہے وہ تعریف کے اعتبار سے وہ کتاب الاصل مبسوط ہے، پھر اس کے بعد جامع صغیر ہے، پھر جامع الکبیر ہے، پھر زیادات ہے، پھر سیر صغیر ہے، اور پھر سیر کبیر ہے۔ مثلا اگر مبسوط اور زیادات کے درمیان تعارض واقع ہو تو اس روایت کو لیا جائے گا جو زیادات میں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، مؤخر ہے۔ جی، اور مناسب یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ بھی جان لیا جائے کہ جن کتابوں کے ناموں کے آخر میں لفظ صغیر آتا ہے وہ سب کتابیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی جانب سے بھی تصدیق شدہ اور توثیق شدہ ہیں۔ وہ کتب جن کے نام میں کبیر آتا ہے تو وہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کی تھی، لہٰذا وہ ان کی طرف سے توثیق شدہ نہیں ہے، جیسے الجامع الکبیر، السیر الکبیر، المزارعۃ الکبیر اور المازون الکبیر۔ یہ المزارعۃ الکبیر اور المازون الکبیر کا تذکرہ چونکہ شروقود میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو امام محمد رحمہ اللہ کی تمام کتب میں سے جس کتاب کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا سب سے زیادہ اعتماد حاصل تھا وہ کیا تھا، وہ الجامع الصغیر ہے، اور یہ کتاب امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حکم پر لکھی تھی، اور اس میں جو یہ بات اہم ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کتاب کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کتاب میں سے کسی چیز سے ناواقفیت کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ 6 مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کی یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرنے میں غلطی ہوئی ہے، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ جو 6 مسائل ذکر کیے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیے ہیں، تو اس نقل کرنے میں امام محمد رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو وہ امام محمد رحمہ اللہ کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت کی غلطی قرار دیتے ہیں، اور یہ 6 مسائل جو ہیں ان کو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بحر الرائق کے باب الوتر والنوافل میں نقل کیا ہے۔ اور مشائخ حنفیہ کا اس بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ ان 6 مسائل میں دونوں قولوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو یا امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو۔ بعض امام محمد کے قول کو اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ترجیح دیتے ہیں، اور بعض ان کی مخالفت کر کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ اقوال امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیے ہیں، لہٰذا جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی روایت بھی کیا ہو گئی، باطل ہو گئی۔ لیکن اکثر حضرات امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ قیاس کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح اصول حدیث میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مروی عنہ یعنی جو استاذ ہو کا اپنی روایت کو بھول جانا اس روایت کو باطل نہیں کرتا، جب راوی یعنی شاگرد جو اس کا ہو وہ ثقہ ہو، جب راوی ثقہ ہو تو مروی عنہ کی جو روایت ہے اگر وہ اس کو بھول جائے تو پھر بھی یہ روایت باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس قاعدہ کو لیا جائے تو اس قاعدے کا زیر بحث مسئلہ میں جاری ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ قاعدہ تب جاری ہوتا ہے جب مروی عنہ جو استاذ ہوتا ہے وہ بھول جائے، مگر جب مروی عنہ یہ تصریح کر دے کہ اس نے اس کے برخلاف روایت کی ہے اور اس پر اظہار یقین بھی کرے تو پھر یہ قاعدہ نہیں چلتا، اور ان 6 مسائل میں یہی صورتحال کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے بھولنے کا اعتراف نہیں کیا اور امام محمد رحمہ اللہ کی روایت کے برخلاف روایت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دینے کی وہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف پر انکار کیا اور فرمایا حفظتھا ونسیہ، یعنی میں نے یاد رکھا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ بھول گئے ہیں۔ تو ان کا یہ پختہ یقین دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے یہ مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بلا واسطہ بھی سنے ہیں، تو اگر ان کی روایت بواسطہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ باطل ہو گئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بلا واسطہ روایت بھی ثابت ہو گئی ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ان مسائل کی تخریج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول پر کی ہو، اور تب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا انکار اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ روایت نہیں ہے، یہ کیا ہے، تخریج ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے کی ہے۔
اس لیے کہ اگر روایت ہوتی تو پھر امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کو مانا جا سکتا تھا. اور چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے مشائخ حنفیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی روایت استحسان اور امام یوسف رحمہ اللہ کی روایت قیاس پر مبنی ہے. اور پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ استحسان کو ترجیح ہوتی ہے قیاس پر. اور اس کی جو چند وجوہ ترجیح اور بھی شیخ الاسلام حافظہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں اصحاب ترجیح کی طرف سے کسی قول کی ترجیح نہ ہو تو ظاہر الروایہ پر فتویٰ دیا جائے گا. کہ اصحاب الترجیح کی طرف سے کسی قول پر ترجیح نہ ہو تو ظاہر الروایہ پر فتویٰ دیا جائے گا. اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے رسم المفتی جو ان کی نظم ہے ان میں چند اور قاعدے بھی ذکر کیے ہیں جن سے فتویٰ دیتے وقت مدد لی جائے گی. اور وہ فتویٰ کیا ہے کہ عبادات میں مطلقاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے گا جس طرح پہلے ذکر کیا گیا. اور قضاء میں کے مسائل میں امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے گا. اور ذوی الارحام رشتہ داروں کو وارث بنانے کے مسائل میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے گا. اور جب روایت نقل یعنی روایت اور درایت میں اختلاف ہو یا یہ ہو کہ روایت درایت کے موافق ہو تو اس سے نہیں ہٹا جائے گا. یعنی ایسی صورت میں فتویٰ اسی قول پر ہوگا جس کی عقلی توجیہ زیادہ مضبوط ہوگی. جب تک اور اگلا قاعدہ ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے کلام کو صحیح معنی پر محمول کرنا ممکن ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اسی طرح اگر کسی کے کفر میں اختلاف ہو تو بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگرچہ عدم تکفیر والی روایت ضعیف ہی ہو. اور اس میں وہ ساری تفصیل ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کی جاتی ہے کہ ایک قول میں اگر ننن میں احتمالات کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا ہو تو اس ایک کو ترجیح دی جائے گی اور ننانوے کو رد کر دیا جائے گا. اگر جو عدم تکفیر والی روایت اگر ضعیف ہی ہو تب بھی اسی کو ترجیح دی جائے گی. اور چھٹے نمبر پر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو روایت متون معتبرہ ہو وہ شروح پر مقدم ہوگی. وہاں پر تو جو ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ صرف متون میں ذکر ہونا اس قول کی ترجیح التزامی کی دلیل ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو روایت متون معتبرہ میں ہو وہ شروح پر مقدم کی جائے گی. اور شروح اگر جو روایت شروع میں ہو تو اس کو فتاوی پر مقدم کیا جائے گا. اور متون معتبرہ کے بارے میں جس طرح پہلے ذکر کیا کہ وہ مختصر القدوری ہے، المختار ہے، النقایہ ہے، الوقایہ ہے اور کنز ہے اور المنتقى ہے. اور اس کے برخلاف ملا خسرو رحمہ اللہ کی متن الغرر اور علامہ تمرتاشی رحمہ اللہ کی کہ متن التنویر کہ کیونکہ ان دونوں میں بکثرت فتاوی کے مسائل بھی موجود ہے اسی وجہ سے بعض لوگوں نے ان دونوں کتابوں کی طرف متن ہونے کی نسبت کی ہے لیکن اس میں فتاوی موجود ہے اسی وجہ سے یہ متون میں شمار نہیں کی جاتی. لیکن یہ جو ضوابط ذکر کیے گئے ہیں یہ ضوابط قواعد کلیہ نہیں ہے جو ہر حال میں لاگو ہو. یہ بات کسی ایسے شخص پر پوشیدہ بھی نہیں ہو سکتی جس نے مسائل کو دیکھا ہو. ان کو صرف اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے ورنہ اصل بات جسے ایسی صورت میں اختیار کیا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ وہ ملک فقہیہ ہے، فقاہت نفس ہے اور ذوق صحیح ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنا ہی ہے جو ماہر فقہاء اور مفتیان کرام کے پاس طویل مشق اور ان کے پاس رغے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو تمرین افتاء ہے اس میں پھر ہم تفصیل ذکر کریں گے کہ کس طرح مفتی کے سامنے بیٹھ کر مشق کیا جا سکتا ہے اور مشق کی ترتیب کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ذکر کرنا ضروری ہے. اس لیے جو تمام قواعد کا ذکر کیا گیا ہے یہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی ضرورت رہتی ہے کسی ماہر مفتی کے ساتھ بیٹھنے کی اور اس کے ساتھ تمرین کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.